ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ذات کے لیے جو عیاں بھی ہے نہاں بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، تصور سے دور بھی ہے سانس سے قریب بھی ہے، سراپائے جلال بھی ہے پیکر جمال بھی ہے۔ ہر قسم کی تکبیر و تحلیل تحمید و تمجید اس ذات کے لیے کہ عدم سے وجود، وجود سے عدم، عروج سے زوال، زوال سے عروج، نور سے ظلمت، ظلمت سے نور، عزت سے ذلت اور ذلت سے عزت کو ظاہر کرنا، جس کی شان خلاقی کو زیبا ہے۔ انگنت بے شمار لا تعداد لا محدود لا متعین درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی امام الانبیاء خطیب الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر شاہ سلطان مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی توفیق خاص کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے میزبان بھائی محمد اقبال صاحب کے حکم پر ختم نبوت کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، کوشش ہوگی کہ مختصر دورانیہ میں تقریر نہیں بلکہ ایک ایسا درس اور ایسی کلاس ہو کہ جس میں مجھے بھی اور آپ کو بھی سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل سکے۔ موضوع ثقیل ہے، لچھے دار نہیں ہے۔ اگر آپ پوری طرح دل جمی کے ساتھ غور و فکر فرمائیں گے تو انشاءاللہ بآسانی بات آپ تک پہنچ جائے گی، اور اس بات کو سمجھنا اور پہنچانا اس وقت اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ختم نبوت کے ڈاکو، چور، لٹیرے چور راستے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان چور راستوں کے ذریعہ سے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہو سکیں۔ اس لیے ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنا اور اپنے بچوں کو جس طرح آپ قرآنی قاعدہ کی تعلیم دیتے ہیں، اس طرح عقیدہ ختم نبوت اپنے چھوٹے بچوں کو پڑھانا اور انہیں سمجھانا اور انہیں یاد کروانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان کے ڈاکو آپ کو ہر گلی، ہر چوک، ہر راستے پہ اس وقت کھڑے نظر آتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما،
کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ پھر سنیے، چونکہ جو لوگ عربی لغت سے ناواقف، عربی گرامر سے ناواقف ہیں، وہ بآسانی قادیانی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جب آپ خطبہ جمعہ سماعت کرنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے منبر پہ کھڑے ہو کر آپ کے مولوی صاحب نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جناب رسول اللہ کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ بتلائیے کہ جناب رسول اللہ کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ سمجھیے، یہاں پہ لفظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رجل استعمال ہوا ہے، اور عربی زبان میں لفظ رجل بالغ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بچے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو ترجمہ یوں ہوگا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کرنے والے آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ جناب رسول اللہ کے بعد کسی بھی معنی و مفہوم میں نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریع، نہ غیر تشریعی، کسی بھی معنی و مفہوم میں جناب رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے خاتم النبیین، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، اور ہم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت۔ اب لفظ ختم کا معنی قرآن مجید سے ہی پوچھتے ہیں کہ لفظ ختم کا معنی ہے کیا؟ یہ لفظ ختم مختلف صورتوں اور صیغوں کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات پر موجود ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم علی قلوبکم، ختم علی سمعہ وقلبہ، اليوم نختم على افواہہم فإن یشاء اللہ یختم على قلبک یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک۔ یہ قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں، اور مختلف مقامات پر یہ لفظ ختم 7 جگہ پر موجود ہے۔ اب اس کے معنی میں جو قدر مشترک وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا۔ لفظ ختم کا معنی کہ کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا، نہ اندر والا باہر جا سکے اور نہ باہر والا اندر آ سکے۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی سلسلہ نبوت ہے، اس سلسلے سے نہ کسی نبی کو نکالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جناب رسول اللہ کے بعد اس سلسلہ نبوت میں کسی کو ڈالا جا سکتا ہے۔ یعنی خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی۔ اب جناب رسول اللہ کے بعد کسی بھی معنی و مفہوم میں کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ لفظ خاتم النبیین کا معنی یاد کر لیجئے کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی،
اور جناب رسول اللہ کی آمد کے بعد اب قیامت تک کسی بھی معنی و مفہوم میں کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ بھائیو، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور ہمیں قرآن مجید کے ذریعہ اور جناب رسول اللہ کے فرامین کے ذریعہ سے یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا ہے، یہ فیصلہ ہمیں رب العالمین کا سنا دیا گیا ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لفظ ختم کا معنی سمجھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لفظ خاتم کا معنی کیا فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ نے فرمایا کہ اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ آپ نے فرمایا میرے امت کے لوگوں خبردار رہنا، بیدار رہنا، جاگتے رہنا، ختم نبوت کے ڈاکو آئیں گے میرے بعد۔ اس دنیا کے بدترین جھوٹے، بدترین کذاب، اس کائنات کے بدترین ڈاکو اور لٹیرے اٹھیں گے، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ یزعم انہ نبی، وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے امت کے لوگوں جاگتے رہنا، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول ہوں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب میری آمد کے بعد کسی بھی معنی و مفہوم میں قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی قیادت، ان کی مذہبی قیادت فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی نبی اس دنیا سے چلا جاتا، فوت ہو جاتا، اللہ رب العزت اس کی جگہ دوسرا نبی، دوسرا رسول بھیج دیا کرتے تھے، اور پھر وہ نیا آنے والا بنی اسرائیل کی مذہبی اور سیاسی قیادت کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا اب یہ سلسلہ رب العالمین نے میری آمد کے بعد بند کر دیا ہے۔ اب رب العالمین نے اب کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول کسی بھی معنی و مفہوم میں نہیں بھیجنا۔ ہاں میرے بعد تمہاری مذہبی اور سیاسی قیادت کرنے والے آئیں گے، میری امت میں سے میرے امتی، وہ تمہاری مذہبی اور سیاسی قیادت کریں گے، اور میرے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والا ابو بکر بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہلوا سکتا، میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہونے والا عمر فاروق بھی، وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ کہلوائے گا، نبی نہیں کہلوائے گا، میرے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والا عثمان و علی بھی اپنے آپ کو نبی نہیں بلکہ خلیفہ کہلوائے گا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ تمہاری مذہبی سیاسی قیادت کرنے والے میرے امتی ہوں گے، لیکن جو نبوت اور رسالت کا اجرا کا سلسلہ تھا وہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ مثال دے کر اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا غزيت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين۔ فرمایا لوگوں اگر مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء اور میرے درمیان فرق جاننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں
قصر نبوت کی طرف تمہاری میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی جس نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، اس نے جملہ تزئین و آرائش کے لوازمات اس میں پورے کیے، پوری دنیا کے اندر اس گھر کا چرچا ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے بڑا خوبصورت گھر تعمیر کیا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ جب اسے گھوم پھر کے دیکھتے ہیں تو انہیں اچانک ایک کھدرے کونے میں ایک اینٹ بھر کی جگہ انہیں خالی دکھائی دیتی ہے۔ پھر وہ اس گھر کو دیکھنے والے جو دور سے آتے ہیں وہ تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں، اتنا خوبصورت گھر، اتنا اچھا گھر، اتنی خوبصورت تزئین و آرائش، جملہ لوازمات پورے، لیکن اس کے کونے کھدرے میں یہ صرف ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، وہ جو ایک جگہ خالی چھوڑی گئی تھی، وہ جو قصر نبوت میں ایک اینٹ بھر کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی، میرے آنے کے بعد وہ جگہ بھر دی گئی ہے، اب مزید کسی آنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ فرمایا میں لوگوں، میں چمنستان نبوت، گلستان نبوت کا آخری پھول ہوں، اب اس چمنستان نبوت اور اس قصر نبوت کے اندر مزید کسی پھول کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر پھول کی گنجائش نہیں ہے تو کوئی غلیظ ترین روڑا وہاں پہ کیسا آ سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے دو ذاتی نام رکھے ہیں، محمد و احمد، اور میرے بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں میں سے میرا ایک نام الماحی ہے، اور خود ہی اس کا معنی بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرا نام الماحی اس لیے رکھا ہے کہ الذی یمحی بی الکفر، اللہ نے میرے ذریعہ سے اس دھرتی کو کفر سے پاک کرنا تھا، شرک سے پاک کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے میرے ذریعہ سے اس زمین کے اوپر توحید کے جھنڈے گاڑنے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے میرا ایک نام الماحی رکھا ہے۔ فرمایا میرا دوسرا نام ہے الحاشر، یہ نام میرا اس لیے رکھا گیا کہ الذی یحشر الناس علی عقبی، کہ کل سب سے پہلے رب کے ساتھ جسے شرف ملاقات کا اعزاز حاصل ہونا ہے، فرمایا وہ میں ہوں۔ سب سے پہلی اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی، سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور میرے بعد پوری انسانیت کو اٹھایا جائے گا۔ فرمایا میرا ایک نام لوگوں اللہ نے العاقب رکھا ہے، اور العاقب اس لیے رکھا ہے کہ الذی لیس بعدہ نبی، اس لیے کہ میرے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا تھا۔ وہ نبوت والا تاج، وہ نبوت والی پگڑی، وہ نبوت والا والی پگ، وہ نبوت والی دستار، وہ ختم نبوت کی صورت میں جو شان اور آن اور جو بان اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہے، اب میرے بعد یہ پگڑی، یہ دستار کسی کو مل نہیں سکتی، اور نہ ہی قیامت تک کے لیے مجھ سے یہ کوئی چھین سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، لوگوں میرے بعد کسی بھی معنی و مفہوم میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ بھائیو یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، قرآن مجید کی 100 آیات اور جناب رسول اللہ کی 210 احادیث، 210 احادیث میں کہیں وضاحتاً، کہیں کنایتاً،
کہیں عبارت النص سے، کہیں اقتضاء النص سے، کہیں اشارت النص سے، کہیں دلالت النص سے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اب کسی بھی معنی و مفہوم میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو جسے آج ہم فراموش کر چکے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو آج ہمارے منبر و محراب سے بیان نہیں کیا جاتا، یہ آج ہمیں سبکن پڑھایا نہیں جاتا۔ اس مسئلے کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو یہاں سے لگائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے دفاع اور تحفظ میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، ان جنگوں میں شہادت پانے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے۔ کتنی ہے؟ 259۔ اور وہ جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پہ لڑی گئی، اس جنگ میں شہادت پانے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے، اور ان 1200 میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور اس مسئلے کے لیے جناب رسول اللہ کے صحابہ نے ایسی قربانیاں پیش کی جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، جس کی مثال نہیں ملتی۔ جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ختم نبوت کا پہلا شہید، یہ پہلا مجاہد جس نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یہ جناب رسول اللہ کے سفیر بن کے مسیلمہ کذاب کے پاس جاتے ہیں، جناب رسول اللہ کا خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کو خط پکڑاتے ہیں، مسیلمہ وہ خط پکڑتا ہے تو پکڑنے کے بعد حبیب سے سوال کرتا ہے کہ ممن ھذا الکتاب، یہ کس کا خط لے کے میرے پاس آئے ہو؟ حبیب جواب دیتے ہیں کہ یہ ہوا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں تیرے پاس اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کے آیا ہوں۔ وہ سوال کرتا ہے حبیب اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب جواب دیتے ہیں، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی فوج کی موجودگی میں یہ اعلان کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری پیغمبر اور رسول اور نبی ہے۔ پھر مسلمہ سوال کرتا ہے حبیب سے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو مجھے بھی اللہ کا رسول مانتا ہے؟ فقال له حبیب مستہزئا ان فی اذنی سمما عما تقول، او مسلمہ یہ جو تو بکواس کر رہا ہے اس کا جواب دینا تو بڑے دور کی بات ہے، تیری یہ بکواس میرے کان سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مسلمہ نے کہا حبیب آج تجھے میری رسالت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ حبیب نے جواب دیا میں محمد کریم کا سچا سچا غلام ہوں، چوری کھانے والا مجنون نہیں، سر زبانی کلامی غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے کا نعرہ لگانے والا نہیں، میں اس کا سچا سپاہی ہوں۔ میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر
صرف اور صرف ختم نبوت کا نعرہ لگاؤں گا، تو کسی بھی صورت میں مجھے عقیدہ ختم نبوت سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا اسے پکڑو، اور حکم دیا کہ تلوار کی نوک سے اس کا جسم چھیدنا شروع کرو۔ ہر وار پہ حبیب بن زید کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جسم چھلنی ہے، لیکن چونکہ اب آواز بولنے کی استطاعت و طاقت موجود ہے، آواز نکالنے کی، ہر وار اور ہر ضرب کا جواب وہ عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ لگا کے دے رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے فوجیوں سے کہا اسے کھڑا کرو، اس کی زبان کاٹ دو۔ زبان کاٹ دی گئی، منہ سے خون جاری ہے، قوت گویائی ختم ہو چکی ہے۔ مسیلمہ پھر سوال کرتا ہے حبیب بتلا، کیا تو اب بھی جناب رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہے؟ چونکہ بولنے کی طاقت نہیں، اپنے سر سے اشارہ کر کے ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ مسیلمہ دوسرا سوال کرتا ہے کیا تو مجھے بھی اللہ کا رسول مانتا ہے؟ بولنے کی طاقت ہمت نہیں، لیکن اشارے سے سر ہلا کے انکار کرتے ہیں کہ مسلمہ میری زبان تو کٹ چکی، لیکن ابھی اشارہ کرنے کی طاقت اور ہمت میرے اندر موجود ہے، تو میری زبان کاٹ کر بھی مجھے عقیدہ ختم نبوت سے دستبردار نہیں کروا سکتا۔ اب پھر اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا اسے کھڑا کرو، پاؤں کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو۔ اس کے بعد پھر سوال کیا، ہاں بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا تو جناب رسول اللہ کے غلاموں کو جانتا ہی نہیں ہے، یہ جو تو مجھے تکلیف دے رہا ہے، میرے اعضاء کاٹ رہا ہے، اس میں جو نشہ ہے یہ نشہ دنیا کی کوئی بھی لذت، اس نشے کے اس کے بغیر یہ جو نشہ، یہ جو لذت مجھے محسوس ہو رہی ہے، یہ لذت مجھے دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ کاٹ دیا جائے۔ ایک ایک جوڑ کاٹا گیا۔ ہر جوڑ کٹنے کے بعد مسلمہ کی طرف سے یہی سوال ہوتا تھا کہ بتا کیا تو مجھے بھی اللہ کا رسول مانتا ہے کہ نہیں؟ ہر جوڑ کٹنے کے بعد اشارے کے ساتھ یہ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جوڑ کٹنے کے بعد تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اور پھر یہ سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا، یہ ام عمارہ کا بیٹا تھا۔ جب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، مسیلمہ کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، یہ ام عمارہ اپنا دوسرا بیٹا بھی لے کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان ہونے کے لیے پیش کرتی ہے۔ لوگوں نے کہا ام عمارہ نے اپنا بیٹا حبیب بن زید انصاری جو اس کا پہلا بیٹا عقیدہ ختم نبوت پہ کٹ چکا ہے، مسیلمہ سے بدلہ لینے کے لیے وہ اپنا دوسرا بیٹا بھیج رہی ہے۔ تڑپ اٹھی، چلا اٹھی کہ لوگوں کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میرا بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش اور چاہت ہے کہ میرا دوسرا بیٹا بھی اللہ کی ختم نبوت میں قربان ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، آج سپریم کورٹ کے ذریعہ سے دیگر ذرائع سے ایسے چور راستے پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایسے چور دروازے کھولنے
کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان راستوں کے ذریعے سے عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہوا جا سکے، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے جب تک عقیدہ ختم نبوت کے دیوانے اور پروانے موجود ہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ چور راستے نہیں کھول سکتی انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے علامہ شاملہ ظہیر جو جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں، جب یہ سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ اٹھا تو سب سے پہلے وہ میدان میں آیا اور اس نے ان باطل کفتوں کو للکارا اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے کارکنوں کو کھڑا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ختم نبوت کے چوکیدار اور پہرے دار بن کے ہم ان چوروں اور ڈاکوں ختم نبوت کے ڈاکوں کا انشاءاللہ تعالی ہم مقابلہ کریں گے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائیو، اللہ رب العزت نے آپ کو ہشام الہی ظہیر کی صورت میں ایک ایسا لیڈر دیا ہے، آپ اس کی طاقت اور قوت بنیے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 1000 سے زائد مساجد جو بند پڑی ہیں، ان کے دروازوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، 700 مسجد سندھ کے اندر، 300 مسجد پنجاب کے اندر، اور اللہ کے فضل و احسان سے یہ گزشتہ سال 22 مساجد لاہور کے اندر ایسی کہ جو سالوں سے بند پڑی تھی، صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے مفسر قرآن تھے، ان کی مسجد جو قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے لاہور کے اندر، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد سی سال سے بند پڑی تھی، اس مسجد سمیت اللہ کے فضل و احسان سے 22 مساجد ایسی ہیں صرف لاہور کے اندر جن کے دروازے کھلائے گئے۔ آج وہاں پہ اذان بھی ہو رہی ہے، اقامت بھی ہو رہی ہے اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں اللہ کے فضل و احسان سے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو 1000 مسجد پورے پاکستان میں بند ہے، یہ ہم نے کھلوانی ہے، یہ ہمارا آئینی اور بنیادی حق ہے۔ اس ملک کے اندر اس کا آئین اور قانون اور شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، ہم اپنی مسجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی وہ لوگ آج انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے جن کی یہ سرپرستی کیا کرتے تھے، جنہوں نے ان حضرات کو کھڑا کیا جو آج ہماری مساجد پہ قبضہ کرتے ہیں، آج دیکھ لیا ہے وہی ان کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کی بھی مذمت کی اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی مساجد اور مدارس کو اللہ کے فضل و احسان سے ان کا تحفظ بھی کریں گے، اور کسی غیرے کو کسی بھی کی آڑ میں انشاءاللہ تعالی اپنی مساجد اور مدارس پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنا، اس کا ورکر بننا، نوکر چاکر بننا، یہ بڑا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، لیکن میرے اللہ آپ چھوٹے لوگوں سے بھی بڑا کام لے سکتے ہیں۔ اس مسجد میں ہم آپ کے سامنے یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے لوگوں سے بھی یہ بڑا کام لے لیں، ہمیں بھی ختم نبوت کی نوکری اور چاکری کے لیے قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم کام کے لیے، عظیم مشن کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سامعین محترم، شکر گزار ہوں قابل صد احترام بھائی حضرت مولانا محمد اقبال صاحب چودھری عبد المجید صاحب کا، اور اسی طرح اس مسجد کے امام حضرت مولانا عبد الماجد صاحب کا، ارسلان انصاری صاحب کا،
اور دیگر اپنے تمام بھائیوں کا، اس مسجد کی انتظامیہ کا، نمازیوں کا، کہ جنہوں نے ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے۔ رب کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی، عزت و آبرو، نیکی و تقوی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میں شکر گزار ہوں جمعیت اہل حدیث اسلام آباد و اہل حدیث یوتھ فورس اسلام آباد کے ذمہ داران کا، کارکنان کا، کہ انہوں نے آج اس خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا۔ ان کے لیے بھی رب کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر کوشش اور کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔